اب دوسرا درجہ ہے قرب الہی کا، اس سے اعلیٰ درجہ وہ ہے جو خاص مومنوں کو عطا کیا جاتا ہے. باقی مسلمانوں کو بنسبت یہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں باقی مسلمانوں کی نسبت، اور انہیں ملنے والا قرب عام مومنوں کو نصیب نہیں ہوتا. نہ جانے یہ درجہ ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں. یہ ہو گیا دوسرا درجہ. تیسرا درجہ مخلوق میں سب سے زیادہ قرب اور محبوبیت اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اور ان میں سب سے اعلیٰ، عرفہ، اونچی، بلند، عظمت والی، شان والی جو رب نے اپنے محبوبیت کی سند عطا فرمائی ہے، وہ تیرے میرے سونے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اس نے محبوبیت کا اور وہ عظمت اور شان اور قرب کا مقام عطا فرمایا. اب یہ درجہ کسی اور کو قیامت تک نصیب نہیں ہوگا. حضور کو عطا فرمانے کے بعد اللہ نے دروازہ بند کر دیا ہے. اب وہ محبوبیت، وہ مقام، وہ قرب، وہ عظمت، وہ شان جو اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، بس اب کسی کو نہیں مل سکتی. وہ صرف حضور کا خاصہ ہے. جو انبیاء کرام، اولو العزم رسول، تمام رسول اعظام کو جو عطا کر دیا گیا، اب وہ قیامت تک کسی اور کو نہیں عطا کیا جا سکتا. یہ تیسرا درجہ ہے. چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ محبوبیت و قرب رب کریم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر اب یہ اعلان کر دیا ہے گویا کہ آنے والوں میں اور نہ پچھلوں میں یہ درجہ مقام کسی کو نصیب نہیں ہوگا. بھائی دیکھیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، تقریباً 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی تشریف لائے، یہ تمام کے تمام ایک ہی چیز کی دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ. سب کا مشن ایک ہی رہا. سادہ لفظوں میں اگر میں ترجمہ کروں تو اللہ ایک ہے. یہ سادہ سا ترجمہ ہے. اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نبینا علیہ السلام، ان سے سوال کیا جائے، یہ بتائیے قبلہ، کیا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو ہر ایک نبی کا ایک ہی جواب ہوگا، نہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. پاک پروردگار عالم مجھے اپنا دیدار عطا فرما. رب کائنات نے فرمایا قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. سادہ لفظوں میں بالکل سادہ سادہ ترجمہ، پیارے موسیٰ علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو کلیم اللہ بنایا ہے، آپ سے ہم نے کلام کیا ہے، آپ ہمارے کلام کی چاشنی کی وجہ سے ہمارا دیدار کرنا چاہتے ہیں، لیکن پیارے کلیم اللہ یہ یاد رکھیے، میرا دیدار کرنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں، میرا دیدار کوئی نہیں کر سکتا. قال لن ترانی، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو چھیڑا تو اور طرف بات نکل جائے گی. لیکن جب میرے سونے نبی کی باری آئی، ادھر پیارے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ اپنا دیدار کرا دے. قال رب ارنی انظر الیک. رب کریم کا جواب آ رہا ہے قال لن ترانی. جب باری آئی محبوب کی، کریمہ کجی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اپنی چچی جان کے ہاں آرام فرما رہے ہیں، جبریل امین آئے عرض کرنے لگے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ اٹھیے سونے ہو، آج رب چاہتا ہے ذرا دونوں کے درمیان ملاقات نہ ہو جائے.
آج یار اور اس کا محبوب جو ہے عاشق اور معشوق مل نہ جائیں, محب اور محبوب آپس میں ملاقات نہ کر لیں, محبوب چلے. سامعین ذویل احترام والاحتشام, خود تمنا کرنا یہ اور ہے, کسی کو اپنے پاس خود بلانا یہ اور بات ہے جناب. دیدار کی تمنا کرنے والا بھی بڑی شان والا تھا, لیکن اس کی شان, اس کی عظمت کی کیا ہی کہنے, جو آرام فرما رہا ہو رب سونا کہ آ سونے آ کے دیدار تو کر جا. میاں صاحب فرماتے ہیں لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی, اجئی پریت لا محمد کے جگ وچ گوے کہانی. جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو مقام قرب, مقام خاص, مقام فضل جو عطا فرمایا ہے وہ یکتا ہے, بے مثال ہے, اسی طرح میرے محبوب کے غلاموں کو بھی اللہ نے شان الگ ہی عطا فرمائی ہے. 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آپ کو کسی کا نام یاد رہے نہ رہے, آپ کو بلال حبشی کا نام ضرور یاد رہے گا. حضور کے 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام آپ کی حیات مبارکہ میں تھے, آپ کو کسی کا نام یاد رہے نہ رہے, صدیق اکبر کا نام یاد رہے گا, عمر فاروق اعظم کا نام یاد رہے گا, عثمان غنی کا نام یاد رہے گا. اور بابا یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا سونے پر, اور سونے علی کو تو پھر اہل بیت کے ضمن میں ہر کوئی یاد کرتا ہے نا جی.